یہ امیر صاحب آپ نے جس طرح رول ماڈل کا کہا، تو میرا اپنا ایک پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو جو میں نے ایک کانسیپٹ جو اس وقت تھا پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ، تو میں نے ریوارڈ کا ایک کیا کہ یا جس طرح وہ ہوتا تھا کہ آپ بچے کو مارو تو نہیں لیکن ایک کارنر پہ کھڑا کر دو. اچھا، وہ ٹیکنیک میں نے اس ٹائم یوز کی. اور پھر جب بچے ٹین ایج کی ایج میں آئے تو وہ مجھے پتا لگا کہ وہ غلط تھی سارا کچھ. تو اس میں پھر میرے جو میرا ہی اپنا ہی ایک میتھڈ غلط رہا. تو اس میں پھر میں رول ماڈل کیسے بنوں یا بنی کہ بچوں نے تو وہی چیز سیکھ لی نا، وہ اسپونج کی طرح انہوں نے تو وہ چیز ابزارب کر لی. تو اب وہ مطلب 20s میں ہیں میرے بچے، تو اب وہ چیز کیا ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن گئی، تو پھر اس میں تو یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. ہم اچھی اور بری چیزیں دونوں اپنے ماحول سے پک کرتے ہیں. یہ جو بات ہے نا جو میں نے بھی آپ سے عرض کی ہے، نمبر 1 از دیٹ وی ہیو ٹو بی دی رول ماڈل، نمبر 2 از دی انوائرمنٹ دیٹ وی کریٹ، اینڈ نمبر 3 از آور ریلیشن شپ ود چلڈرن. یہ جو تینوں ہی چیزیں ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا انفلوئنس پیدا ہوگا، کنٹرول نہیں ہوگا. کنٹرول تو آپ کنٹرول کر کے بھی نہیں کر سکتے. پرابلم یہ ہے ہم نے وہ جو چیزیں جس پہ پنش کیا، مقصد تو یہی تھا نا کہ وہ اچھی چیزیں ایڈ کریں. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو سب سے پہلی چیز اس کو یہ کرنی چاہیے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے اور اعتراف کر لے کہ یہ غلطی ہوئی ہے. سوال کا جواب یہ ہے کہ جسٹ تھنک اباؤٹ واٹ یو کین ڈو ناؤ. ان کو یہ بتائیں کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا، یہ کیوں تھا، اور اب میرا پوائنٹ آف ویو یہ کیوں ہے، اور میرے خیال میں یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، اور اس کے نتیجے میں کچھ زندگیوں پہ فرق پڑتا ہے. اور وہ جو فرق پڑا ہے وہ کیا فرق ہے، اس کو اگر آپ واضح کر سکیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ وی کین ناٹ انڈو دا پاسٹ. جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، ہم آگے ہی چل سکتے ہیں. اور آگے چلنے کے لیے یہی دیکھنا ہے اور یہی بار بار سوچنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ زندگی ہے جو میرے کنٹرول میں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. بہترین انفلوئنس کے باوجود بھی حضرت نوح کے بیٹے کی طرح ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی بھی ہماری بات کی طرف نہ آئے. اور بدترین انفلوئنس کے باوجود بھی فرعون کی بیوی کی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، آخرت میں مجھے اپنے ساتھ مجھے گھر دے دینا. میں صرف جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم انفلوئنس رکھتے ہیں، نہ کنٹرول رکھتے ہیں، نہ وہ ہماری ذات کا حصہ ہیں. وہ اب یونیک انڈیویجولز ہیں. اس چیز کی ریکگنیشن پیدا کرنے اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کا اعتراف کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آج یہ غلطی ہوئی ہے، there is no harm in that. We should accept that, acknowledge that, and inshallah that will be the first step of improvement as well. یہ مطلب اعتراف تو کیا، بچوں سے سوری بھی کیا، باقاعدہ اپولوجائز بھی کیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو چینج بھی کیا، اور اب کنٹرول کرنے کی طرف نہیں ہے، صرف فرینڈ شپ کی طرف ہے. اور وہ تو ایک اچھا ایک ریلیشن بن گیا. لیکن میرے ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ جو پاسٹ میں ہوا کیا اس کا ایک پرماننٹ امپیکٹ ہو گیا بچوں پہ. پرماننٹ امپیکٹ جی انسان کے اوپر اس چیز کا ہوگا کہ جس کے اوپر وہ جب کانشیس ایج پہ پہنچے گا. ہر چیز زندگی میں کوسچن ہو جاتی ہے، ہر چیز. آپ اچھی چیز سکھائیں وہ بھی، اور بری چیز سکھائیں وہ بھی. وہ انسان کی یہ جو فریڈم ہے نا، اس نے سب کچھ کنڈیشننگ، جینز اس کی، وہ سب کچھ تو ڈٹرمنڈ ہے. لیکن یہ بات کہ میں نے اس معاملے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، الٹیمیٹلی اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا اور وہ اس سے کوئی نہیں لے سکتا. وہ امپیکٹ اس کا بہت ساری چیزوں میں ہو جائے گا، لیکن پھر بھی جدھر اس کا مواخذہ ہونا ہے ادھر وہ الٹیمیٹلی فری ہوگا. جن چیزوں پہ وہ فری نہیں ہے ادھر مواخذہ نہیں ہوگا.